بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا دل دکھانے سے کیا عذاب ملتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن یعنی تعریف بتائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یعنی سلامتی میں ہوں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، آبرو، ہر چیز سلامتی میں ہو تو ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے کی عزت، آبرو، مال و جان سلامت نہ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں اور اس تعریف پر کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ خاص بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے اور ہاتھوں کا بعد میں۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ اب حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور دانائی سے مبرہ نہیں ہوتا، یعنی دانائی سے خالی نہیں ہوتا، اس میں ضرور دانائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے کیوں فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زیادہ قوی ہونا ضروری ہے، یعنی جب کسی بندے نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہو تو اس بندے کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کمزور ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ دوسرے کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ تکلیف اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے نہیں پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے تھپڑ مارنا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کمزور ہوا اس سے تو مجھے 10 پڑ بھی سکتے ہیں، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے زیادہ قوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمزور بندہ بھی کسی کو گالی دے سکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، یعنی اس کو اپنی زبان سے دکھ پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ زبان کا دکھ زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس کا گھاؤ کہتے ہیں تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے بندے کا قریب ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہے تو ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اور زبان کا کردار دیکھو جی، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بندہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کر دیں اور وہ بندہ سنے گا تو اس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دلی دکھ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ آپ نے اس کو تکلیف کیسے پہنچائی؟ اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچائی، حالانکہ وہ بندہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اپنی زبان کے ذریعے اس کے دل کے اوپر ایک گھاؤ لگا دیا۔ اب گھاؤ کتنا گہرا ہے یہ اس بندے کو ہی پتہ ہے جس کے بارے میں ادھر بیٹھا ہوا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے گا تو ان کی روحوں کو تکلیف ضرور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا زیادہ آسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اب شر تو شر ہی ہے، تمہارے اندر اگر شر پہنچانے کا ارادہ بھی ہے تو اس کو روکو۔ مثلا محفل میں بیٹھے ہیں، دل چاہ رہا ہے فلاں بندے کا مذاق اڑائیں، شریعت کہتی ہے کہ تم اس جذبے کو روکو، یعنی اس ٹیمپٹیشن کو، فتنہ کو کنٹرول کرو۔ تم ایسا مت کرو، غصہ آ رہا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرو تاکہ دوسرے بندے کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو شر ہے، وہ تمہارے اندر دبا رہے گا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر وہ باہر آ گیا تو وہ ایذا کا سبب بنے گا۔ اس لیے دوسرے بندے کو اپنی تکلیف سے بچانا، اس بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔